اب یہ تو سلسلہ ابواللہیہ کے حوالے سے آپ کے خانوادے کا جو ایک خاصہ ہے، آپ خود اولاد نرینہ ہیں امیر سیدنا ابرولہ کے، لیکن آپ کے سلسلے میں ساتھ ساتھ سلسلہ اشرفیہ کا بھی ایک بڑا فیضان ہے جو آپ کے دادا کو بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، تو ذرا اگر اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ بیان فرمائیں۔ ہاں الحمدللہ ہمارے دادا حاجی الحرمین شریف ہیں حضرت امیر سید مظہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جہاں پر سلسلہ چشت اور سلسلہ قادریہ میں آپ نے اپنے والد محترم سے اجازت و خلافت پائی، وہاں پر مجدد وقت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت محمد علی حسین شاہ اشرفی جیلانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے خلافت حاصل کی۔ نہ صرف خلافت آپ کو حاصل رہی بلکہ بہت قربت بھی حاصل رہی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ اشرفیہ میں اتنی طاقتور علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اتنی طاقتور ہستی اور ذات کے مالک رہے کہ اب تک ویسے تو اس خانوادے میں بے حساب و کتاب ایسے شہزادے آئے اور آتے رہیں گے، مگر جو آپ کی شخصیت تھی آج تک ویسا کوئی دوسرا نہ کسی نے دیکھا اور نہ شاید آئندہ کوئی دیکھ پائے گا کہ عرب و عجم کے تمام بڑے بڑے مفتیان آپ سے مرید تھے، خلیفہ تھے، اور آپ کی بے حساب و کتاب خدمات ہیں، ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور مخلوق خدا کی خدمت کے لحاظ سے۔ اور آپ حضرت ہمارے دادا کے ساتھ بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت ہمارے والد صوفی سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے دادا حضرت امیر سید مظہر علی شاہ صاحب اپنے شیخ قبلہ کے محترم میں اس معصوم چھوٹے سے بچے کو 1.5 مہینے کی عمر تھی لے جا کے ان کی گود میں رکھتے ہیں کہ حضور ذرا توجہ فرمائیں، سیدنا امیر ابواللہ کا میں فقیر ایک اکلوتا ہوں، اور میرے بعد اگر نسل چلنی ہے، اس سے پہلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کی کئی صاحبزادیاں اور کئی صاحبزادے آئے، مگر وہ کوئی بھی اپنی عمر کو کتنی نہیں پہنچ سکا، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 6 مہینے، اس طرح وصال ہوتا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد محترم کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ سید کہتے تھے دادا کو کہ سید یہ جو ہے سیدنا امیر ابواللہ کی اولاد کا سلسلہ اس بچے سے شروع ہوگا اور یہ اپنے وقت کا صوفی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر دیکھا کہ ہمارے والد صاحب کا نام اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے تھے، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، آج تک بھی سب لوگ ان کو صوفی میاں، یعنی کہ رشتے ناطے میں چاہے ان کی خالہ ہوں، چاہے ان کی چچی ہوں، چاہے کوئی بھی رشتہ ناتا ہو، سب نے ہی شروع سے لے کے آخر تک صوفی میاں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے ایک معجزاتی خطاب تھا، اور جس کو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں کہ جن کا نہ کوئی ثانی ہوا ہے نہ ہوگا۔ کہ اعلیٰ حضرت نے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا خطاب جو دلوایا وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے نواسے تھے اور جو ان کے استاد بھی تھے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان صاحب کے شاگرد تھے، ان کو فرمایا کہ اپنے استاد کو خطاب دو ہماری طرف سے، ان کو نام مت لیا کرو، احمد رضا مت کہا کرو یا مولانا فاضل بریلوی مت کہا کرو،
بلکہ کہو اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا وہ خطاب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گا. سبحان اللہ.